لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ہر قسم کی حمد و ثنا کی بیائی بڑائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور ان کائنات کو پیدا فرمایا. اللہ رب العالمین سننے اور دیکھنے والا ہے، بیماری دینے والا اور شفا دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ امیر اور غریب بنانے والا ہے. اللہ رب العالمین کی تعریف ہم جتنی کرے کم ہے. مختصر سے حمد و ثنا کے بعد درود و سلام بھیجے تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، خاص کر ہمارے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لٹ گئی دولتیں بھی مائے احساس نہیں، لٹ گئی دولتیں بھی مائے احساس نہیں، کچھ بھی فرمان محمد کا ہمیں پاس نہیں. وہ پہلی سی روش اور ادا ہم بھول گئے، وہ پہلی سی روش اور ادا ہم بھول گئے. کیا ہے محبت میں ہم آداب وفا بھول گئے. عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، مستقبل کے پروانوں اور سننے والے اسلامی خواتین، آپ تمام اس بات کو جانتے ہیں اس سے قبل والے جس جمعہ کو میں آیا تھا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عنوان پر کچھ باتیں کو شکرگزار کیا تھا. اور جب مجھے دعوت دی گئی آج کی جمعہ میں تو سوچا یہ تھا کہ زبان کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے بتاؤں، لیکن مجھے جوابوں نے کہا محبت رسول کی جو کچھ باتیں بچی تھی ان میں سے اسی عنوان کا تقریر کریں. تو نوجوانوں کی جو ہے نوجوانوں کے کہنے پر، نوجوانوں کے شوق پر میں اور مزید باتیں آپ کے سامنے
اللہ علیہ وسلم پیش کرنے جا رہا ہوں تاکہ ہمارا اور آپ کا ایمان مضبوط ہو سکے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نبی علیہ السلام کی ذات مقدسہ اور آپ کی ذات سے محبت ایمان کا تقاضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور آپ کی محبت، یہ آپ علیہ السلام سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ ایک ہے ایمان کا تقاضا اور دوسرا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا۔ اب ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا جائے۔ معلوم یہ ہوا ایمان ہمارا اس وقت تک مکمل نہیں جب تک ہم اللہ کے نبی سے محبت نہیں کریں گے، اور ہماری محبت اس وقت تک مکمل نہیں جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، سنتوں پر ہم عمل نہیں کریں گے۔ اور اس طور پر ہم نظر دوڑائیں، آج لوگوں کی طرف ہم دیکھیں تو آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ آج ہمارے پاس نہ ایمان کا تقاضا ہے اور نہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اسی پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کئی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیات نازل فرمایا۔ اللہ نے کہا قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل، آپ کہہ دیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے باپ سے زیادہ، تم اپنے ماں باپ جو ہے باپ دادا سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ، اپنے بھائیوں سے زیادہ، اپنی بیویوں سے زیادہ، یا بیوی اپنے شوہروں سے زیادہ، اور اپنے مال سے زیادہ، اپنے سونے چاندی سے زیادہ، اپنی کوٹھیوں اور بنگلوں سے زیادہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ اگر تم نے ان تمام چیزوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کسی چیز کو جو ہے دنیاوی چیزوں کو تم نے کسی نہ کسی ایک چیز کو بھی اگر تم نے زیادہ محبت کر لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے، تو سن لو ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی، بلکہ ایسے لوگوں کو انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب کب آئے۔ یعنی جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ان تمام چیزوں پر محبت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو چاہیے وہ انتظار کرے اللہ کے عذاب کا آنے۔ تو لہذا میرے بھائی اور دوستوں، معلوم ہوا کہ مجھے آپ ان تمام چیزوں سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے۔ اب چلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا تقاضا کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محبت کرنے کی علامات کیا ہیں؟ آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کی جاتی ہے، اس کے تعلق سے دو چار باتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ سب سے پہلی چیز، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضے کی پہلی علامت یہ ہے کہ آدمی کو اپنے دل کے اندر یہ سوچنا چاہیے، یہ فکر کرنا چاہیے، شوق رکھنا چاہیے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آنکھوں سے دیکھوں۔ آدمی کو اپنے دل میں سب سے پہلے شوق رکھنا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آنکھوں سے دیکھوں۔
نہیں ہیں, ہم نبی کو اب نہیں دیکھ سکتے اور قیامت تک بھی ہم نہیں دیکھ سکتے. اور انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہمارے شوق اور ہماری محبت کے خاطر, ہمارے شوق اور ہمارے جذبے اور ہمارے عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کرائے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی رکھے گا, اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے سے دیکھیں گے. تو میرے بھائی اور دوستوں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے, آپ کا رفیق بن کر رہنے کی کتنی تمنا اور کوششیں کیا کرتے تھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگ گئی, اور اس سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی پیاس کبھی نہیں لگی تھی. بہت پیاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لگی ہے, لیکن پانی کا انتظام نہیں ہو رہا. مدینہ کے اندر صرف یہودی کے پاس ایک کنواں ہے, اس کے پاس پانی ملتا ہے, پھر دوسرے کسی کے پاس پانی نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گلا پیاس کی وجہ سے سوکھ رہا ہے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مزید تکلیف میں ہیں. اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیاس سے تڑپ رہے ہیں, بلک رہے ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پانی نہیں مل رہا, دوڑتے ہوئے گئے, کہیں دور جا کر کے آپ نے ایک پیالے میں, ایک تمبال میں, لوٹے میں پانی لے کر کے آئے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا عثمان ہے, عثمان کے ہاتھ میں پانی ہے, اور میں پانی اس سے مانگ کر کے پی لوں گا. جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے, قریب آئے, اللہ کے نبی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو سامنے کر کے کہا, عثمان کو مجھے پانی دے دو, میں پانی پی کر اپنا گلا کچا کرنا چاہتا ہوں, میں اپنی پیاس بجھانا چاہتا ہوں. قربان جائے حضرت عثمان پر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور پانی کا پیالہ لے کر اللہ کے نبی کے سامنے کیا, اور سامنے کر کے پھر اپنے دونوں کو پیچھے ہٹا دیا. اللہ کے نبی نے کہا, عثمان آج مذاق نہ کرو, آج مذاق نہ کرو, آج مجھے بہت پیاس لگی ہے, اور مجھے پانی دو, میں پانی پی کر اپنی پیاس بجھانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی سے حضرت عثمان کہتے ہیں, یا رسول اللہ, میری خواہش ہے, میری تمنا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو پانی پلاؤں. کیا حضرت عثمان نے کہا, یا رسول اللہ, جب میں نے سنا کہ آپ کو بہت پیاس لگی ہے, میں دوڑتے ہوئے گیا اور پانی لے کر گیا, اور پانی اس لیے لایا ہوں کہ تاکہ میں آپ کو پانی پلاؤں اور آپ کی پیاس چلی جائے, اور خواہش سب سے بڑی میری یہ ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو پانی پلانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت دی, حضرت عثمان آئے, اللہ کے نبی کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا. جیسے اللہ کے نبی پانی پیے, پانی پینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے, کہا, عثمان مانگو تم جو آج مانگنا چاہتے ہو, اللہ سے میں کہوں گا اللہ اس کو وہ دے دے جو یہ مانگنا ہے, اور اللہ میری دعا ضرور قبول کرے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر سوچنے لگے. اللہ کے نبی نے کہا, کیا جو تم مانگے گا وہ دیا جائے گا, آخر مانگو تو کیا مانگو, بنگلہ مانگو, چھوڑ کے جانا ہے, سونا مانگو, چھوڑ کے جانا ہے, زمین و جائیداد مانگو, ایک دن سب کو چھوڑ کے جانا ہے, مانگو تو آخر کیا مانگو جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے. اللہ اکبر. تھوڑی دیر سننے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت عثمان نے کہا, کیا کہا, اے اللہ کے نبی, میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میں جنت میں رہوں گا. اللہ کے نبی نے پوچھا, اسحاب کا مرافقت فی الجنہ. اس کے بعد حضرت عثمان نے کہا, اللہ کے نبی, میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے حضرت عثمان سے کہا, عثمان تو جنت بھی مانگ لیتا تو کیا تھا, جنت بھی مانگ لیتا تو کیا تھا, تجھے جنت مل جاتی. اللہ اکبر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, یا رسول اللہ, جنت تو مجھے ملے گی انشاءاللہ, اور جنت میں ہر چیز ملے گی, جنت میں ہر نعمتیں ملیں گی, جنت میں میٹھا پانی ملے گا, میٹھی شراب ملے گی, اور جو ہے قسم قسم کے پھل فروٹ ملیں گے, بڑے بڑے ہیرے سے اور جواہرات سے بنے ہوئے بنگلے ملیں گے. لیکن یا رسول اللہ, ہر چیز ملے
ملنے کے بعد بھی وہ چیز نہ ملے تو کیا مزہ، وہ چیز نہ ملے تو کیا مزہ؟ کیا چیزیں کہا؟ یا رسول اللہ آپ وہ چیزیں جب تک آپ جنت میں میرے ساتھ نہیں رہیں گے وہ جنت میں مزہ بھی نہیں آئے گا۔ یا رسول اللہ جب تک ہم گھر میں ہوتے ہیں ہمارے گھر میں سکون نہیں ہوتا، آپ کو چھوڑ کر کہیں چلے جاتے ہیں، ہمیں آپ کو جب تک نہیں دیکھیں گے اطمینان نہیں ہوتا، جب آپ کو دیکھ لیتے ہیں تو اطمینان اور تسلی اور دلاسا ہو جاتا ہے اور ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ یا رسول اللہ جنت میں تو ہر چیز ملے گی لیکن آپ نہیں ملے تو جنت میں کیا مزہ آئے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا جاؤ اللہ سے میں دعا کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں میرے ساتھ جنت میں رکھے گا۔ اللہ اکبر، کیا محبت ہے میرے بھائی اللہ کے نبی سے ساتھ۔ یہ صحابی رسول نے خواہش کی، شوق رکھی کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوشخبری دے دی کہ جاؤ، اللہ نے اجازت دے دی کہ تو جنت میں میرے ساتھ رہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایسی شوق اور ایسی محبت اب ہمارے نزدیک ہمارے نبی تو نہیں لیکن ہمارے نبی کے فرمان نہیں، ہمارے نبی کی سنت ہمارے پاس نہیں۔ مجھے اور آپ کو ان سنتوں پر فرامین پر اگر ہم عمل کریں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم پر ہم زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں، کل قیامت کا دن آئے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے ساتھ ہوں گے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اور بات وہاں بتائی تھی، کیا بتائی تھی اللہ کے نبی نے؟ کہا ایک وقت ایسا آئے گا جو قیامت کا دن ہوگا اور اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اور اس دن کوئی کہیں کوئی چیز نہیں ہوگی اور سارے کے سارے لوگ میدان میں کھڑے رہیں گے، میدان میں کھڑے رہیں گے اور میرے ہاتھ میں چھڑی ہوگی اور میں اس چھڑی سے لوگوں سے کہوں گا کہ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام جیسے لوگوں کو قیامت کے دن ہٹائیں گے، دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان سامنے آ رہے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ رہے ہیں اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے عثمان کے لیے قیامت کے دن پانی کا پیالہ لے کر سامنے جائیں گے۔ میرے بھائی وہ پانی ایسا ہوگا جو حوض کوثر کا پانی ہوگا اور جو اس وقت وہاں پانی پیے گا ان کو جنت میں حساب و کتاب ہونے کے بعد جنت میں جانے تک کسی کو پیاس نہیں لگے گی جو بھی اس کا پانی پیے گا۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی علیہ السلام پانی کا پیالہ لے کر سامنے بڑھے، اللہ کے نبی سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آج مجھے بہت پیاس لگی ہے، آج مجھے پانی پلا دو۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی وہ پانی کا پیالہ سامنے کر کے اپنے ہاتھوں کو پیچھے ہٹا لیتے ہیں، کہتے ہیں عثمان اے اللہ کے نبی آج آپ مذاق نہ کرو، اے اللہ کے نبی آپ مجھے مذاق نہ کرو، آج میں بہت پیاسا ہوں، اللہ کے نبی مجھے پانی پلاؤ۔ اللہ کے نبی حضرت عثمان سے کہیں گے اے عثمان جب میں دنیا میں تھا تو نے مجھے پانی کا انتظام کیا تھا اور آج تو پیاسا ہے، اللہ نے میرے لیے پانی کا انتظام کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں۔ اللہ کتنے خوش نصیب ہے حضرت عثمان، ایک مرتبہ اللہ کے نبی کو دنیا میں پانی کا پلائے اور اللہ کے نبی کے حکم پر کیا عمل کرتے رہے، اللہ کا قیامت کے دن اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے حضرت عثمان پانی پی۔ تو چلیے میرے بھائی اور دوستوں مزید ایک اور بات بتاؤں آپ کے سامنے، حضرت ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے نبی سے کیسی محبت کرتے تھے۔ حضرت ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی خوب خدمت کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کو مسواک کی ضرورت ہوتی تو مسواک لا کے دیتے، پانی کی ضرورت ہوتی تو پانی کا انتظام کرتے، اللہ کے نبی کے سامنے رہتے، کوئی بھی کام ہوتا تو اللہ کے نبی کے ساتھ رہ کر کے وہ سارے کام کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام عشاء کی نماز کے بعد گھر کو گئے اور سامنے ربیع بن کعب اسلمی بھی آپ کے ساتھ گئے، اللہ کے نبی اندر گھر میں گئے، حضرت ربیع بن کعب اسلمی یہ سوچتے ہیں دن میں تو کوئی نہ کوئی آپ علیہ السلام کی خدمت کر جاتے ہیں، میں اللہ کے نبی کی خدمت کرتا ہوں، رات میں اگر اللہ کے نبی کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو کون انتظام کرے گا؟ چلو میں ایک کام کرتا ہوں، میں رات میں رک جاتا ہوں، اللہ کے نبی کی کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں پورا کر دیتا ہوں۔ قربان جائے میرے بھائی، اللہ کے نبی اندر تھے اور حضرت ربیع بن کعب اللہ کے نبی کے چوکھٹ پر بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی کے در پہ بیٹھے ہیں، باہر رات کے اندھیرا ہے، سناٹا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد رات اندھیرا ہوا،
آدھی رات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے اور ضرورت کے لیے جب باہر آئے تو فوری حضرت ربیع بن کعب اسلمی اٹھے، پانی کا پیالہ لے کر اللہ کے نبی کے سامنے آئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ربیع بن کعب رات پر یہاں بیٹھے ہیں اور اتنی کڑاکے کی ٹھنڈ میں یہاں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ربیع بن کعب اسلمی جب پانی کا پیالہ لے کر آئے، اللہ کے نبی خوش ہوئے۔ اللہ کے نبی نے ربیع بن کعب سے پوچھا، اے ربیع اسألک مرافقۃ فی الجنہ، اسألک پوچھو کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ تو صحابی رسول نے کہا اسألک مرافقۃ فی الجنہ، اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جنت میں رہوں، میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں، مرافقۃ فی الجنہ، آپ کا ساتھی بن کر کے میں جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ربیع اب میرے ساتھ کچھ اور مانگو، کوئی اور چیز مانگو، میرے ساتھی کیا اور جنت میں کوئی بھی چیز تم مانگ سکتے ہو۔ صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ میری یہ خواہش ہے کہ جنت میں رہوں اور جنت میں آپ کے ساتھ بن کر رہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی رسول سے فرمایا اے ربیع تو میری خدمت کرتا ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے، میں بھی تجھ سے خوش ہوں، اور آج تو نے جو سوال کیا ہے اللہ رب العالمین نے سن لیا ہے، اور اللہ رب العالمین سے میں دعا کروں گا اللہ ربیع بن کعب اسلمی جو دنیا میں میری خدمت کرتا ہے، اے اللہ تبارک و تعالی، اے اللہ تبارک و تعالی تو اس کو جنت میں رکھ۔ اور ایسے ہی نہیں، اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ چلو تم جنت کی ہو، اللہ نے کہہ دیا جاؤ چلے جاؤ جنت میں تم رہو گے، ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَعَيْنِ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے میرے ساتھی، اے میرے صحابی، اے ربیع جہاں تو خدمت کرتا ہے میری اور میرے حکم پر بھی تو عمل کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ تم اللہ کے لیے کثرت سے تو سجدے کرنا۔ فَعَيْنِ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تم کثرت سے سجدے کرو، نوافلوں کا اہتمام کر کے، فرائض کا اہتمام کر کے، سنتوں کا اہتمام کر کے کثرت سے تم سجدے کرو۔ اللہ سے میں کہوں گا اے اللہ یہ وہ میرا امتی تھا، اے اللہ یہ وہ دنیا میں تیرا بندہ تھا جو دنیا میں کثرت سے سجدے کرتا تھا، کثرت سے نمازیں پڑھتا تھا، اے اللہ اس بندے کو میرے ساتھ جنت میں داخلہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت ربیع بن کعب اسلمی یہاں سے نکلتے ہیں اور ان کی موت تک ربیع بن کعب اسلمی کبھی نوافلوں کا اہتمام کم نہیں کیا، سنتوں کو کبھی نہیں چھوڑا، فرائض کا فرائض چھوڑے ہی نہیں، لیکن سنت و نوافلوں کا اہتمام ہمیشہ کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں سجدے زیادہ کروں گا تو اللہ کے نبی کے ساتھ میں جنت میں رہوں گا۔ آج ہم لوگوں کی بھی خواہشات ہیں، ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں رہیں، لیکن ہمارے سجدے یہاں اتنی بڑی جماعت بیٹھی ہے، سوچیں آج فجر کی نماز کن لوگوں نے پڑھا؟ میں تو دیکھا نہیں، خود اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں۔ میں تو نبی کا عاشق ہوں، میں نبی سے محبت کرنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی نے صحابی سے کہا کہ تو کثرت سے سجدے کر میرے ساتھ جنت میں رہے گا، کیا میں جنت میں رہوں گا؟ سوچیں اپنے آپ کو، سوچیں اگر آپ سجدوں سے کمی نہیں، آپ کثرت سے سجدے کرنے کے لیے فرائض کا، نوافلوں کا، سنتوں کا اہتمام کریں، اللہ تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ صحابی تھے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جنت میں رہنے کی خواہش پر اللہ کے نبی نے کثرت سے سجدے کرنے کا حکم نہیں کیا۔ چلیے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اور صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی کتنی محبت، کیا صرف زبان سے دعویٰ کرتے تھے اللہ کے نبی ہم سے محبت کرتے؟ صرف زبان سے نہیں، عمل بھی ہوتا تھا۔ اگر جان پر بھی اگر کوئی مصیبت آتی ہے آپ علیہ السلام کی محبت کے خاطر، تو آپ علیہ السلام کی محبت کے لیے وہ آگے ہو جاتے تھے۔ کیسے؟ جنگ احد کے موقع پر جنگ شروع ہو گئی، اور یہاں تک کہ اسی جنگ میں اعلان بھی ہو گیا تھا نعوذ باللہ نبی شہید ہو گئے ہیں۔ کچھ صحابہ جو ہے اپنے گھروں کو بچانے کے لیے بھاگ گئے تھے، اور بچے کچھ جو صحابہ تھے نبی علیہ السلام کی حفاظت میں تھے، اور سب سے آگے اگر کسی صحابی نے آپ علیہ السلام کی حفاظت کی، نبی علیہ السلام کی حفاظت کسی صحابی نے کی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ
تعالیٰ نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کی طرف کافی تیروں کی بارش کر رہے ہیں. آپ علیہ السلام کی طرف تیر پھینک رہے ہیں. فوری حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے اللہ کے نبی کے سامنے آئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حفاظت کے خاطر جو تیر آتے وہ اپنے ہاتھوں سے ہاتھ سے رکھ لیتے. جب سیدھا ہاتھ بھر گیا تو اپنے دائیں ہاتھ کو انہوں نے روک لیا, دائیں ہاتھ سے روکنا شروع کر دیا. میرے بھائیو حدیث میں آتا ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حفاظت کے خاطر اتنے تیروں کو پکڑا, اتنے تیروں کو جو انہوں نے روکا. حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ چھنی جیسا ہوا تھا, چائے کی چھنی جیسے سوراخ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر ہتھیلیوں پر سوراخ پڑے ہوئے تھے. بعض روایتوں میں اس طرح سے آتا ہے, محمد اسماء کے لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھ چھنی ہو گئے تو حضرت ابو طلحہ نے آپ علیہ السلام کی حفاظت کے خاطر اپنے سینے کو سامنے لائے, اپنے سینے کو سامنے لا کر کے انہوں نے اپنے جو ہے تیروں کو اپنے سینے پر لگایا, لیکن نبی علیہ السلام کے تیر لگے ہوئے تھے. یہ ہے میرے بھائی محبت, ایسی محبت کرنی چاہیے. اگر وقت آئے اسلام کے خاطر, مسلمانوں کی, مومنوں کی حفاظت کے خاطر اگر جان دینے کا بھی وقت آئے تو ہمارا آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, بلکہ ہمارا آپ کو جو ہے زندہ ہو کر کے ہم جو ہے آگے ہو کر کے ہمارا آپ جو ہے کفار کے ساتھ لڑنے کا وقت آئے تو لڑنا چاہیے, کوئی جان کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ علیہ السلام کے سے کتنی محبت کرتے تھے, اور ایک آواز ہوتا, ایک اعلان ہوتا تو صحابہ کتنی جو ہے محبت کے ساتھ میں وہ اپنے جو اس بات کو لبیک کہتے تھے. کیسے معلوم؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی ہوئی, پہلا دن ہے اور پہلی رات ہے, اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے پہلے اٹھے اور پانی حمام میں رکھ کر کے وہ نہانا چاہ رہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا, اے میرے صحابی جاؤ محلے اور گلی میں گاؤں میں اعلان کر دو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ میدان جنگ کو جانا ہے, میدان جنگ میں جانا ہے, سب مسلمانوں کو آنے کے لیے کہو. اعلان سن کر کے سارے لوگ نکلنے لگے اپنے گھروں سے, میدان جنگ کی طرف نکلنے لگے. اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حمام میں بیٹھے ہیں اور پانی کا کمال لے کر سر پہ ڈالنے والے اعلان سن کر رک گئے اور سوچنے لگے اگر میں پانی نہاؤں گا اور پانی نہا کر کپڑے پہننے تک اگر یہاں بیٹھا رہوں گا صحابہ یہاں سے چلے جائیں گے اور وہ دور چلے جائیں گے, اور میں سوچوں چلو سب چلے گئے اور واپس چلا جاتا ہوں گھر کو. اگر میں یہاں پر جاؤں گا تو نبی کی خلافت, نبی کی مخالفت کر جاؤں گا, اور میں اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا, اگر میں یہاں رک گیا تو اللہ کے نبی مجھ سے ناراض, اللہ رب العالمین بھی مجھ سے ناراض ہو جائے گا. انہوں نے اس کمال کو پھینک دیا اور میدان جنگ میں نکل گئے. میرے بھائیو حدیث میں آتا ہے حضرت ابو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں گئے, کفار کے ساتھ لڑنے لگے اور کئی کافروں کو انہوں نے مارا, اور مارتے کافر کے ہاتھ مارے گئے اور شہید ہو کر زمین پر گر پڑے. جیسے حضرت ابو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر پڑے, جب جنگ ختم ہو گئی, جب لاشوں کو اٹھایا جا رہا تھا تو اٹھانے والے لوگوں نے, مسلمان صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے عجیب معاملہ دیکھا ہے. کیا دیکھا؟ کہا ہم نے یہ دیکھا کہ حنظلہ کو جب ہم نے اٹھایا تو اس کی جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے, اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا یہ شادی کا پہلا دن تھا, وہ حمام میں بیٹھے ہوئے تھے, نہانا چاہتے تھے, ہمارے ایک آواز پر وہ میدان جنگ میں آ کر شہید ہوئے تھے. ہو سکتا اللہ رب العالمین نے آسمان سے فرشتے بھیج کر کے ان کا غسل کروایا ہے. تو دیکھا میرے بھائیو, یہ صحابہ تھے جو اللہ کے نبی سے محبت اتنی کرتے تھے کہ نہانا بھی چھوڑ کر کے میدان جنگ میں جا کر کے شہید ہو گئے. اتنا ہی نہیں, اللہ کے نبی نے اعلان کرایا, صحابہ کرام گھروں میں بیٹھ کر کے شراب پی رہے ہیں اور شراب پلا رہے ہیں اپنے گھروں میں, ڈرموں میں, گھروں میں, ہنڈیوں میں, گھروں میں, نہ جانے کون سی چیزوں میں شراب بھر کر کے رکھے ہوئے ہیں. اتنی شراب جبکہ شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی, وہ شراب پی رہے تھے, شراب گھر میں رکھے ہوئے تھے.
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا کہ جاؤ اعلان کرو اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام کر دیا ہے. اور جیسے اعلان صحابہ کرام نے سنا اپنے گھر میں رکھی ہوئی ساری شراب کو نالیوں میں اڑے. صرف ایک اعلان پر آج کے مسلمان ہوتے تو کیا کہتے ہیں ابھی جناب حرام واسو ہے تو شراب خالی کرنے کے بعد دیکھیں ہے تو شراب ختم کرنے کے بعد ہم تو چھوڑیں گے. آج کے مسلمان ہوتے تو کیا کریں میرے بھائیوں. وہ صحابہ تھے جو نبی کی محبت کی خاطر ایک اعلان پر انہوں نے شراب کو اڑیل دیا. اور حدیث میں آتا ہے وہ نالیوں میں ایسے بہ رہی تھی جیسے بارش کے موسم میں پانی بہتا ہے نالیوں میں. اتنی شراب مسلمانوں کے گھروں کے سامنے سے صحابہ کے گھروں کے سامنے سے نالیوں میں بہتی ہوئی جا رہی تھی. یہ صحابہ تھے. ایسی محبت ہمارا کرنی چاہیے. جب بھی اعلان ہوگا کسی بھی نیک کام کا اعلان ہوگا اذان کا اعلان ہوگا نماز کا اعلان ہوگا اذان کے ذریعے سے فوری لبیک کہہ کے مسجد پائیں گے تو سوچیں ہم اللہ کے نبی سے محبت کریں. لیکن اذان سننے کے بعد ہم مسجد کو نہیں آ رہے تو سوچیں ہمارے دل سے محبت اللہ کے نبی کی ہے یا نہیں ہے. ہم اپنے آپ پر جو ہے اپنی گریبان کو جان کے دیکھنا چاہیے. میرے بھائیوں بات اور مزید باتیں لیکن وقت نہیں ہے. صرف آخری بات آپ کو بتاؤں. آخری بات ہے معافی چاہتے ہوئے اللہ کے نبی سے محبت اور اللہ کے رسول اللہ سے محبت توحید کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے. عقیدہ توحید سے بھی محبت کرنا گویا یہ محبت انسان کو جنت میں لے جاتی ہے. کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی سورہ اخلاص کو محبت سے پڑھتا ہے اور یہ اخلاص اللہ کی صفت میں سے ہے اور جو اس سے محبت کر کے کثرت سے اس سورت کو پڑھتا ہے یہ سورت اس کو جنت میں لے جائے گا. کیسے؟ ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد کا امیر بنا کر کے بھیجا. وہ صحابی رسول ہر نماز میں سورہ اخلاص کو پڑھتے کل واللہ کی سورہ کو پڑھتے. صحابہ بیزار ہو گئے کیا ہر رکعت میں سورہ کل واللہ ہر رکعت میں کل واللہ کا سورت نہیں پڑھے کوئی سورت نہیں پڑھ. اللہ کے نبی کے پاس شکایت آئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا یا رسول اللہ جس کو آپ ہمارا امیر بنا کر بھیجے ہیں وہ صرف سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں دوسرا سورت ہی نہیں پڑھتے. جا تم سے پوچھو کیوں پڑھتے ہیں. کہا صحابہ رسول نے کہا سورہ اخلاص میں اللہ کی توحید کا بیان ہے. میں اللہ کی توحید سے محبت کرتا ہوں. اللہ کی توحید اس لیے میں محبت کرتا ہوں اس لیے پڑھتا ہوں سورت کو کہ میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں اللہ کی توحید سے محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر. صاحب رسول یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا یا رسول اللہ وہ یوں کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ کی توحید سے محبت کرتے ہیں سورہ اخلاص سے اگر محبت کرتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ جنت میں رہیں گے. تو میرے بھائیوں اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی جب دنیا میں رہیں اللہ تعالی اللہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے نقشوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے حسنات کو قبول فرما. اللہ ہمارے روزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نیک کاموں کو اللہ قبول فرما. اللہ تمام کو تیرے گھروں کو آباد کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما. آمین. اللهم ربنا ولك الحمد حمدا حسنا طيبا مباركا فيه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.